اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دنیا و تاریخ کا وہ قصہ ہے جب دو انسانوں نے زنا کیا اور اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کیا تھا اور یہ مرد و عورت کون تھے جنہوں نے ایک مقدس مقام پر زنا کیا؟ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا بلکہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والے کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس واقعے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے آج تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حال کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب سے دوچار کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی ایک مثال اصاف و نائلہ ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت خاتون تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد ہوس میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کا ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی جرہم کا ایک قبیلہ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھے، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ تو وہ زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے اور کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے اندر آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل پاس ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی حاجہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخواں بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئی۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام و جذبہ و عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اصاف و نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دی اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی اصاف و نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمال کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف و نائلہ کو اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب میں نے ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دیکھو تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم کو منع نہ کیا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہ لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رجت و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ رب العزت نے عرب میں دین و اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے اور کہتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف و نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ بس یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جیسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخریہ طور پر بیان کرنے لگے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیاطین کے وسوسوں اور چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔